کا شکر کیجیے. نعرہ تکبیر. آواز بند کرنا آپ لوگ گرمی نہیں لگ رہی. نعرہ تکبیر. عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, حضرت علامہ مولانا عطاء اللہ بندیالوی صاحب.
درس سے قرآن و حدیث۔ خطاب اور درس کے درمیان جو ایک نفیس سا فرق ہے، میں انشاءاللہ اسے ملحوظ خاطر رکھوں گا۔ اور آپ سے بھی توقع رکھوں گا کہ ہر قسم کی نعرہ بازی سے ہٹ کے آپ میری گزارشات کو توجہ سے سنیں۔ جو سورت میں نے خطبے میں پڑھی اس کی عظمت کے لیے صرف یہی بات کافی ہے کہ اسے قرآن کی ابتدائی صورت ہونے کا شرف حاصل ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے 32 نام اپنی تفسیر میں ذکر کیے۔ اور وہ سب نام اس سورت کی صفتیں ہیں۔ سورت الاساس، سورت الکنز، سورت الشفاء، سورت الوافیہ، ان میں 2 نام بڑے معروف ہیں۔ ایک نام اس کا ذکر ہوا ام القرآن، ام کا عربی میں معنی ہے ماں۔ پھر اس کا اطلاق ہوتا ہے اصل پر، بنیاد پر۔ ام القرآن کا معنی ہے سارے قرآن کی بنیاد۔ اور اگر میں لفظی معنی کر لوں کہ یہ سارے قرآن کی ماں ہے، مطلب یہ ہوگا کہ جس طرح اولاد ماں کے پیٹ سے نکلتی ہے، پورے قرآن کے مضامین فاتحہ سے نکلے۔ لیکن میں اس نام سے بھی آج گفتگو نہیں کروں گا۔ آج کی محفل میں
میں صرف ایک نام سے گفتگو کروں گا جو اس صورت کا رکھا گیا، تعلیم المسئلہ۔ بولے تعلیم کا معنی ہوتا ہے سیکھنا، سکھانا، اور مسئلہ کہتے ہیں سوال کو، گزارش کو، درخواست کو۔ تو تعلیم المسئلہ کا معنی یہ ہوگا کہ یہ ایسی صورت ہے جس میں رب نے اپنے سے مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ مجھ سے کس طرح مانگنا ہے؟ توجہ ہے آپ؟ فرمایا مانگنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں، میرے دربار میں آؤ اپنی درخواست پیش کر دو، میرے دربار میں آؤ اپنی دعا پیش کر دو، ہاتھ اٹھاؤ اور کہو مولا مجھے شفا دے دے، مجھے مقدمے سے رہائی دے دے، مجھے اولاد دے دے۔ یہ مانگنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دعا پیچھے کر دے، اپنی درخواست پیچھے کر دے، اپنی گزارش پیچھے کر دے اور میری صفتوں کو بیان کرنا شروع کر دے۔ یہ مانگنے کا کیا ہے؟ فاتحہ میں ہم نے اللہ سے ایک چیز مانگنی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل تشریح یہی کر دیتا ہوں۔ کیا معنی ہے اس کا اہدنا الصراط المستقیم؟ کیا معنی؟ شاباش شاباش، دکھا ہم کو راستہ، یہ معنی نہیں ہے۔ آپ نے ابھی مغرب میں کہا اہدنا الصراط المستقیم، عشاء میں پھر کہیں گے اہدنا الصراط تو کیا آپ نے صراط مستقیم نہیں دیکھ رکھا؟ اب آپ اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دکھا۔ یہ دعا تو امام الانبیاء بھی مانگ رہے ہیں، تو کیا الیاذ باللہ انہوں نے صراط مستقیم نہیں دیکھ رکھا تھا کہ وہ بار بار کہتے تھے اہدنا الصراط یہ معنی نہیں ہے۔ اس کا معنی کیا خلیفہ رابع داماد نبی حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اہدنا اے ثبتنا، جس صراط مستقیم پر تو نے مجھے چلایا ہے نا، مرتے ٹائم تک اس رستے پہ پکا رکھ۔ آپ اس کا معنی کریں گے چلا ہم کو، دکھا نہیں، چلا ہم کو سیدھے۔ اہل علم موجود ہیں، ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک ہدایت کا معنی ہے اراد الطریق، راہ نمودن، راستے کا دکھانا، یہ ایک معنی ہے۔ دوسرا معنی ہے ایصال الی المطلوب بمنزل رسانیدن، منزل تک پہنچانا، مقصود تک پہنچانا۔ تو ان سمجھ آئی؟ نہیں تو ان سمجھ آئی، میں ابھی سمجھاتا ہوں آپ کو، منٹ میں سمجھ آئے۔ ایک ہے راہ دکھانا، ایک ہے منزل مقصود تک پہنچانا۔ میں کوٹ عبد المالک اترا، میں نے مسجد قدس کا پوچھا، اہل حدیث حضرات کی مسجد ہے۔ ان لوگوں نے مجھے کہا بھئی یوں چلے جاؤ، ایک گلی چھوڑ دینا، دوسری چھوڑ دینا، تیسری چھوڑ دینا، چوتھی گلی میں دائیں مڑ جانا، یہ ہے راستہ دکھانا۔
اس میں غلطی کا احتمال ہے، ہو سکتا ہے میں تیسری گلی مڑ جاؤں، دوسری گلی مڑ جاؤں۔ دوسرا طریقہ ہے منزل تک پہنچانا۔ جس بندے سے میں نے پوچھا راستہ قدس مسجد کا، وہ شریف آدمی تھا، مولانا کو جاننے والا تھا، اس نے کہا یہ کہاں خوار ہوتا رہے گا، اس میں نہ کھیا بہ سکوٹر دے پیچھے۔ اس نے مجھے سکوٹر کے پیچھے بٹھایا اور مسجد کے سامنے آ کے کہا اے ہی مسجد قدس، یہ ہے منزل تک پہنچانا۔ اہدنا الصراط المستقیم میں پہلا معنی مراد نہیں ہے راستے کا دکھانا، دوسرا معنی مراد ہے مولا میرا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے تک پہنچا دے گا۔ اہدنا الصراط ہر بندے نے یہ دعا مانگنی ہے، ہر مومن نے یہ دعا مانگنی ہے، چاہے وہ دیوبندی ہے، چاہے وہ بریلوی ہے، چاہے وہ اہل حدیث ہے، سب نے دعا مانگنی ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ نے فاتحہ میں اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتایا کہ اپنی دعا پیچھے کر دے اور پہلے شروع کر الحمدللہ رب العالمین یوم الدین ایاک نعبد، یہ وعدہ کر میرے ساتھ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری اتنی تعریفیں کر، اتنی صفتیں بیان کر، میرے اتنے گیت گا، حمد تیرے لیے، رب تو، رحمان تو، رحیم تو، مالک تو، معبود تو، مستعان تو، اتنی تعریفیں کر کہ میں اوپر سے آواز لگاؤں فسال یا عبدی، مانگ میرے بندے مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، مانگ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، تو پھر تو کہہ اہدنا الصراط لیکن شروع کہاں سے کر؟ الحمد، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، تمام تعریفیں، تمام صفات للہ، کس کے لیے؟ حمدیں ساری اللہ کے لیے، تعریفیں ساری اللہ کے لیے، ثنائیں ساری اللہ کے لیے، اوصاف سارے اللہ کے لیے، خوبیاں ساریاں۔ حمد کا معنی تو ہو گیا تعریف، حمد کا معنی ہو گیا صفت، یہ سب معنی ہم نے کس کا کیا؟ ساری تعریفیں، ساری خوبیاں، یہ معنی ہے الف لام کا، الحمد، الحمد۔ یہ جو الف لام ہے اسے ہم گرامر میں کہتے ہیں استغراقی، یہ الف لام استغراقی ہے، اس نے گھیر لیا ہے سب کو، ساری حمدیں، ساری تعریفیں، ساری صفتیں، ساری خوبیاں، سارے کمال للہ، اس کے لیے۔ توجہ ہے آپ کی؟ میری آپ کی پہلی ملاقات تو کھل جائیں گے دو چار ملاقات میں، تو آپ کو میرے لہجے کا پتہ نہیں، میں خطاب بالکل نہیں کر رہا ہوں، کبھی خطاب کرنے آیا تو میں وہ رنگ بھی دکھا دوں، آج تو میں صرف درس کے رنگ میں انشاءاللہ میں آپ کو سورۃ فاتحہ اس طرح سمجھاؤں گا کہ آپ کو سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے نماز میں بڑا لطف آئے گا۔ ساری تعریفیں اور ساری خوبیاں للہ، یہ معنی کیسے صحیح ہو سکتا ہے جی؟ یہ معنی تو صحیح نہیں ہے، ساری صفتیں، سارے کمال، ساری خوبیاں اللہ کے لیے۔ کیا اللہ نے قرآن میں نبیوں کی صفتوں کا ذکر نہیں کیا؟ انبیاء کی صفتوں کا ذکر نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم کی تعریفیں نہیں کی؟ ان ابراہیم کان امتن قانتن للہ حنیفا ولم یکو من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط۔ قرآن نے تو نبیوں کی بھی تعریفیں کی ہیں، پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا سب تعریفیں؟ یہ تو معنی پھر صحیح نہ ہوا۔ قرآن نے انبیاء کی تعریفیں کی ہیں اور قرآن بھرا پڑا ہے آمنہ کے لال کی تعریفوں سے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا وما ارسلناک الا کافۃ للناس وما ارسلناک الا رحمۃ
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ قرآن بھرا پڑا ہے نبی پاک کی تعریفوں سے، اور قرآن بھرا پڑا ہے میرے نبی کے یاروں کی تعریفوں سے۔ بھرا پڑا ہے قرآن بھرا ہوا ہے میرے نبی کے یاروں کی تعریفوں سے۔ اگر یہ جملہ میرا رب کی دربار میں گستاخی نہ سمجھا جائے، میں معافی مانگ کر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں قرآن میں صحابہ کی تعریفیں پڑھتا ہوں نا، قرآن میں جگہ جگہ میں نے انج لگدا اللہ میرے نبی دے یاراں دیاں تعریفاں کردیاں رجدا ہی نہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہ کہہ لیا، پھر آگے کہا اولئک هم المتقون، یہ کہہ لیا، پھر کہا اولئک هم الصادقون، یہ کہہ لیا، پھر کہا اولئک هم الراشدون، یہ کہہ لیا، پھر کہا اولئک حزب اللہ۔ یہ ابھی بچے نے تقریر کی، اولئک حزب اللہ۔ میرے پیغمبر یہ جو تیرے یار ہے نا، اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ میری فوج ہے، میری فوج ہے۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، کبھی آیا تو عظمت صحابہ پہ گفتگو کروں گا، لیکن ایک رنگ آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ صحابہ رب کی فوج ہے۔ قرآن نے کہا ہے ملک کی فوج کی امانت اور دیانت پر، ملک کی فوج کی وفاداری پر شک نہیں ہو سکتا، تنقید نہیں ہو سکتی۔ جو آدمی فوج کی وفاداری پر تنقید کرے وہ غدار سمجھا جاتا ہے۔ بندیالوی کہتا ہے اگر پاکستان کی فوج پر تنقید نہیں ہو سکتی تو رب کی فوج پر بھی تنقید نہیں ہو سکتی۔ شان محمد الرسول اللہ، شان صحابہ۔ میں درس دا رنگ چھڑ گیا یا تساں چھڑ گئے؟ لگدا میں چھڑ گیا۔ میری خطبات بندیالوی کی 7ویں جلد اگر کہیں سے آپ کو ملے، یہاں اردو بازار میں ملتی ہے، تو میں نے جب یہ جلد لکھی اس کا میں نے عنوان رکھا تھا اصحاب رسول قرآن کے آئینے میں۔ میں نے صرف قرآن سے صحابہ کو پیش کیا۔ میرے دل میں تھا کہ میں 100 آیتیں پیش کروں گا، لیکن جب میں نے قرآن کھولا 100 آیتوں سے بات بڑھ گئی۔ میں نے کہا چلو 200، پھر 200 سے بڑھ گئی، میں نے کہا چلو 300، پھر بات 300 سے بڑھ گئی۔ آپ میرے ذوق کی داد دیں، کہیں تو میں نے بریک لگانی تھی، پھر میں نے بریک لگائی 313 آیتوں۔ صحابہ یہ علماء بیٹھے ہیں، اگر کوئی اور عالم کوشش کرے قرآن دیکھے تو وہ اور آیتیں بھی پیش ہو کر سکتے۔ قرآن جگہ جگہ میرے نبی کے یاروں کی تعریفیں کرتا ہے۔ قرآن نے شہداء کی تعریف کی، قرآن نے علماء کی تعریف کی، قرآن نے اولیاء اللہ کی تعریف کی۔ نہیں ہے بھائی قرآن میں تعریفیں کرتا ہے اللہ، فرشتوں کی تعریفیں کی، جبریل کی تعریفیں کی، اور تعریف تو کاریگر کی بھی بندہ کرتا ہے۔ بیٹا باپ کی کرتا ہے، مرید مرشد کی کرتا ہے، شاگرد استاد کی کرتا ہے۔ تعریف تو لوگ پہلوان کی بھی کر دیتے ہیں، کھلاڑی کی بھی کر دیتے ہیں۔ پھر یہ معنی کیسے صحیح ہوا سب تعریفیں؟ جن علماء نے یہ معنی کیا انہوں نے جواب دیا، اور جواب اتنا خوبصورت دیا نا کہ مزہ ہی آ مزہ ہی۔ انہوں نے کہا اللہ کے علاوہ جس جس کی بھی تعریف ہوئی کسی وصف کی وجہ سے، کسی صفت کی وجہ سے، کسی خوبی کی وجہ سے، کسی کمال کی وجہ سے، تو وہ صفت اور کمال اس میں رکھنے والا بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ تو پھر دراصل تعریف کس کی ہو گئی؟ اگر میں یہ کہوں یہ صوفہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا خوبصورت ہے، صوفے کی تعریف ہے کہ بنانے والے کی ہے؟ تو جب ہم صحابہ کی تعریف کریں گے تو اس میں بھی تعریف کس کی ہو رہی ہے؟
علماء کرام میری بات کو ذرا غور سے سنیں. ایک معنی کیا ہمارے شیخ نے جس کی طرز پہ ہم نے قرآن پڑھا، رئیس المفسرین مولانا حسین علی. علماء اسے پہلی مرتبہ سنیں گے اور بہت حظ حاصل کریں گے انشاءاللہ، آپ کو بھی بڑا لطف آئے گا. وہ کہتی ہیں الحمد کا جو الف لام ہے نا یہ استغراقی نہیں ہے، آہد خارجی کے لیے. یہ گرامر میں ہماری گرامر کی اصطلاح ہے. معنی کریں گے تمام صفات الوہیت، الہ والی صفتیں الہ والی، معبود والی صفتیں معبود والی، اللہ والی صفتیں اللہ والی. مولا جو صفتیں تیری ہیں نا وہ تجھ ہی میں مانوں گا. الحمدو نہیں آپ کو سمجھے، یہ تو بڑا خوبصورت معنی تھا. ہم نے محدود اب نبیوں والی صفتیں نبیوں میں، صحابہ والی صفتیں صحابہ میں، پہلوان والی صفت پہلوان، ان کا یہاں ذکر ہی کوئی نہیں. اب ذکر ہو گیا تمام صفات الوہیت، تمام صفات معبودیت، تمام صفات الہی. اللہ کی صفتیں کیا ہیں؟ ذرا میرے ساتھ بولتے چلے جاؤ. خالق ہونا، رازق ہونا، مالک ہونا، محیی ہونا، ممیت ہونا، مدبر ہونا، عالم الغیب ہونا، حاضر و ناظر ہونا، مشکل کشا ہونا، حاجت روا ہونا، شفائیں دینے والا ہونا، مقدمے سے رہائیاں بخشنے والا ہونا، صحت دینے والا ہونا، سجدے کے لائق ہونا، بولو بولو، نظر و نیاز کے لائق ہونا، السمیع لکل دعا ہونا، العلیم لکل حال ہونا، النافع ہونا، الزار ہونا، الموتی ہونا، المانع ہونا. کیوں چھپا کے بات کروں؟ لاہور میں بیٹھا ہوں. داتا ہونا کس کی صفت ہے؟ کس کی صفت ہے؟ داتا ہونا، بولو تو صحیح ذرا زور سے. گنج بخش ہونا، دستگیر ہونا، غوث اعظم ہونا، لجپال ہونا، غریب نواز ہونا، کرنیاں والا، بھرنیاں والا، کرما والا، فضلہ والا، کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا. نمازی نماز میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے مولا میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو تیری صفتیں ہیں نہ کسی نبی میں مانوں گا نہ کسی ولی میں مانوں گا، تیری صفتیں مانوں گا تو تجھ ہی میں مانوں گا. اب یہ معنی ایسا ہوا جس پر کوئی اعتراض وارد نہیں، اور اس معنی نے شرک کی رگیں کاٹ کے رکھ. یاد رہے گا آپ کو کہ نہیں یاد رہے گا؟ دونوں معنی آپ کو یاد رہیں. آگے پھر بڑھیے، ہمارا سفر ذرا لمبا ہے. رب العالمین، جو رب ہے سارے جہانوں کا. اب رب کا معنی ہم نے کیا کیا؟ پالنے والا. یہی معنی ہے رب کا. اب کیا معنی کرتے؟ جتنے لوگوں نے ترجمے لکھے ہر ترجمے کرنے والے عالم نے یہی مانا، پالنے والا. لیکن خدا گواہ ہے، خدا گواہ ہے یہ رب کا فٹ مانا نہیں. آپ ویسے کر لیں تو ثواب زیادہ لگے. میری توجہ ہے آپ؟ میں رب کا جب مانا کروں گا انشاءاللہ آپ کے ایمان تازے ہو جائیں. یہ فٹ مانا نہیں ہے پالنے والا نا. اردو میں لفظ ہی کوئی نہیں تھا جو رب کا مفہوم ادا کرتا. لہذا علماء نے آپ کو سمجھانے کے لیے مانا کیا کر دیا، ورنہ یہ فٹ مانا نہیں. جو ہماری لغت کے ائمہ نے لکھے معنی، امام راغب نے مفردات القرآن میں لکھا، فیروز آبادی نے القاموس میں لکھا، منظور افریقی نے لسان العرب میں لکھا.
یہ جتنے ہمارے اہل سنت کے امام ہیں لغت کے، انہوں نے رب کا کیا معنی لکھا؟ وہ رب کا معنی کرتے ہیں انشاء الشیء حالاً فحالاً الی حد الکمال، دنیا کی ہر چیز کو درجہ بدرجہ پال کے، زینہ بزینہ پال کے، سیڑھی سیڑھی پال کے، پالتے 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 ہر چیز کو کمال تک پہنچا دینا۔